نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ معزز سامعین اعظام، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آنے والے پیر کو انشاءاللہ چاند رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے ذہنی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں، اس لیے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اس کی راتوں میں تراویح سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لائے جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو۔ یہ مہینہ اس لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو بالیدگی، تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی ہے۔ اور تقوی کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے،
برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ مثلا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے، اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے بچا لے۔ اسی طرح دل میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں کوئی حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے تو روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ کھائے گا نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی شوہر کے پاس اور نہ شوہر بیوی کے پاس جا کر خواہش پوری کرے گا، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے، حالانکہ کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل مچل رہا ہے، لیکن وہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس وقت کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم روزہ توڑ دو تو یہ پیسہ تمہارے ہیں، تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ روزہ توڑ دے۔ جو چیز انسان کو اپنی خواہشات سے روک رہی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کے جلال اور اس کے حکم کا احترام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، جس طرح تم نے باوجود شدید بھوک پیاس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی طرح تمہاری عام زندگی میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس خواہش کو اللہ کی خاطر دبا دو، اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اس تربیتی کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح اور شام کے زیادہ تر اوقات دنیاوی کاموں میں، مثلا تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، روزگاری کی تلاش میں گزر جاتے ہیں، اپنے لیے جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں گزرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند بھی ہو تو وہ ان فرائض اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت کا تناسب دیکھے کہ کتنا وقت کس طرف لگ رہا ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو ساری نمازوں میں صرف ہونے والا وقت وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بنتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، خشوع کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا، دل و دماغ دنیا کے انہی مشاغل میں الجھے ہوئے ہیں جن کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے تھے اور نماز کے بعد جن کی طرف دوبارہ جانا ہے، جبکہ باقی سارا وقت اپنے جسم کے لیے راحت و لذت مہیا کرنے اور اس کے لیے غذا فراہم کرنے کی خاطر گزرتا ہے۔ اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھا دیں،
دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دیں. 11 مہینے جسم کی پرورش کی، اب اس مہینے میں اپنی روح کی پرورش کی طرف دھیان دیں، روحانی ترقی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اسی لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے کھانے پینے کی مقدار کم فرما دی، تراویح کو سنت قرار دے کر پانچوں نمازوں میں جتنا وقت اس میں صرف فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ بندے اس مہینے کی قدر کریں، اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں، وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو نما دینے والا ہو، روح کو پروان چڑھانے والا ہو. لہٰذا اس مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم سے کم کی جائیں، دوستیوں اور میل جول سے پرہیز کریں، مجلس آرائیوں کے مشغلوں سے بچیں، اپنی ذاتی مصروفیات کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں. رمضان المبارک کے مہینے میں 2-3 باتوں کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے. عام دنوں میں نفلی عبادتوں کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، کم از کم رمضان المبارک میں ان کا اہتمام کر لیں. مثلا تہجد ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو کسی اور نفلی عمل سے حاصل نہیں ہوتی. عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی اس طریقے پر چل پڑی ہے کہ جو رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ آدھے سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رات کے آخر میں اٹھنا تو کجا، فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. عام دنوں میں رات کے آخر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں پیٹ کی خاطر ہی صحیح مگر اٹھنا ہی پڑتا ہے. جب اٹھنا ہی ہے تو ذرا کچھ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد پڑھ لیں. دعا کی قبولیت کے لیے وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. اس میں رمضان کے بعد بھی یہ معمول جاری رہنے کی دعا کر لیں. اسی طرح اشراق کی نماز کے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھنا، یہ نفل نماز، اس کی بڑی اہمیت احادیث کی کتابوں میں آئی ہے. اگر عام دنوں میں اس کی توفیق نہیں ہوتی تو رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں. مغرب کے بعد 6 سے 20 رکعت تک ثابت ہیں جن کو اوابین کہا جاتا ہے، ان کا رمضان میں اہتمام کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص معمول بنائیں کیونکہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص نسبت حاصل ہے. شروع میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی عظمت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب کیا ہے. اس لیے اس مہینے کی قرآن کریم سے خاص نسبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اس لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا اہتمام کیا جائے. جن لوگوں کو تلاوت کا صحیح طریقہ نہیں آتا وہ اس عرصے میں کسی صحیح تلاوت کرنے والے سے تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھ لیں. الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کسی خاص مشق کی ضرورت نہیں پڑتی، ذرا سی کوشش سے یہ ادا ہو جاتے ہیں. چند حروف ہیں جن میں تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے. تو ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اپنے قرآن کو صحیح کرنے کا اہتمام بھی کریں
تیسری بات یہ کہ یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں۔ اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اسی طرح درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا کر رہا ہے، تب بھی یہ دعا بذات خود عبادت لکھی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، وہیں پر مغرب تک اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، پھر جو کچھ تلاوت اور ذکر کی توفیق ہو وہ کرے، پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنے میں گزار دے یہاں تک کہ افطار ہو جائے، تو اس کے بڑے انوار و برکات ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے گھروں میں اس طرح کا معمول بنائیں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یہی صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدردانی ہم لوگوں سے ہو سکتی ہے۔ آج تو اگر دیکھا جائے تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ یہ بھی اسی طرح لاپرواہی میں اور غفلتوں میں گزار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے میں اپنا ایسا نظام الاوقات مرتب کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جا سکے، جس قدر ہو سکے نفل عبادتوں کا اہتمام کریں، جس قدر ممکن ہو اپنے دیگر کاموں کو مختصر کریں، اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر اور تلاوت میں اور تسبیحات وغیرہ میں صرف کریں۔ مثلا عام دنوں میں تلاوت قرآن کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن رمضان میں ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں رمضان میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنوں کو عصر کے بعد افطاری کی تیاری میں لگنا ہوتا ہے، کھانا بنانا ان کی ذمہ داری، برتنوں کی صفائی کرنا ان کی ذمہ داری، لیکن میری بہنوں جب آپ کام میں لگی ہوئی ہوتی ہو تو ہاتھوں سے کام کر رہی ہوتی ہو، زبان کو منہ کے اندر اسی طرح بٹھا کے رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ زبان سے اللہ کا ذکر کرتی رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتی رہیں اور استغفار کرتی رہیں، ہاتھ کاموں میں لگا رہے اور زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے۔ یہی رمضان کی کیا ہو سکتی ہے؟ قدردانی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام تر چیزوں کو اپنانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ گزارنا چاہیے۔ تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے، اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ روزے سے تقوی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، کیونکہ اگر کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام نہ چھوڑے تو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔
تو ہمیں ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم روزہ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ تقوی پیدا ہو، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم حرام کاموں کو نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے اور کس ذریعے سے مال کمایا۔ حاصل یہ کہ مصائب اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس مہینے میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، جہنم کی آگ سے نکالا جاتا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ہر مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، اور جو ایسے کام ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں ان کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کر کے آپ فارغ ہو جائیں۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کریں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور استغفار پڑھیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، نوافل کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو تراویح میں بڑی غفلت اور سستی برتتے ہیں، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روزے کا اہتمام ہو، اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی پابندی ہو، اللہ کی رضا کے کام کیے جائیں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کے تعلق سے یہ مختصر سی باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا تھی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔